الحذر. الحذر. ریڈیو اقبالیات کی جانب سے اب آپ کی خدمت میں ہفتہ وار پروگرام الحذر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہم سامعین کو نوع انسانی کے خلاف ہو رہی سازشوں سے آگاہ کراتے ہیں۔ آج 31 جولائی 1936 عیسوی کے پروگرام میں ہم انسانیت کے سب سے بڑے دشمن شیطان لعین کے ناپاک منصوبوں کا پردہ چاک کریں گے۔ حالات حاضرہ سامعین کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یورپ کی کولونیل طاقتوں نے پہلی جنگ عظیم میں دنیا کو زبردست تباہی و بربادی سے دوچار کر رکھا ہے۔ اب وہی طاقتیں اپنی زمین کی بھوک کی تسکین کے لیے ایک اور ہولناک جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یورپ میں قوم پرستی کا جنون ازحد بڑھ چکا ہے۔ جرمنی کا آمر مطلق ہٹلر اس گمراہ فلسفے کا علم بردار بنا ہوا ہے کہ جرمن دنیا کی بہترین نسل ہے اور غیر جرمنوں کو جرمنوں کا غلام بن کر رہنا چاہیے۔ ہٹلر کی اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اس کا پورا ملک ایک زبردست جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ ہٹلر کے نازیزم کی طرح اٹلی کا فیشسٹ ڈکٹیٹر مسولینی بھی اٹالینز کو کم و بیش انہی خطوط پر لڑائی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بیشتر مسلم ممالک پر کولونیل طاقتوں کا قبضہ ہے۔ بعض ممالک بظاہر تو آزاد ہیں، مگر ذہنی اور تہذیبی طور پر وہ بھی مغرب کے مقابلے میں احساس کمتری اور شکست خوردگی کا شکار ہیں۔ جمہوریہ ترکیہ کے صدر مصطفیٰ کمال پاشا کے نزدیک تہذیب و ترقی کا تمام تر انحصار مذہب سے کنارہ کشی ہے۔ اسلام کا انقلابی تصور مسلم معاشرے کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ مسلمان اجمیت اور قومیت کے لات و منات کے اسیر ہو گئے ہیں۔ ان حالات کی روشنی میں ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کہ ہر طرف ابلیس کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ حالات حاضرہ کا جائزہ لینے کے لیے اور اپنی حکمت عملی واضح کرنے کے لیے ابلیس نے اپنی پارلیمنٹ کا ایک اجلاس منعقد کیا ہے۔ اقبالیات اس پارلیمنٹ کی کارروائی نشر کر کے عالم انسانیت کو اس کے دشمن عظیم کی سرگرمیوں سے مطلع کرتا ہے اور اس کی حکمت عملی کا راز فاش کر کے انسانیت کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اس کی سازشوں کا شکار نہ بنے۔ ابلیس کی مجلس شورا کا لائیو کوریج پیش کرنے سے پہلے ہم شیطان نگر سے اقبالیات کے نمائندے تحقیق خان کی یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف نظاموں کی طرح ابلیسیت کو بھی ایک مستقل نظام کی حیثیت حاصل ہے۔ اس نظام کو قائم رکھنے اور اسے فروغ دینے کے لیے ابلیس وقتاً فوقتاً اپنے مشیروں کی کانفرنس منعقد کرتا رہتا ہے۔ موجودہ کانفرنس کے سیشن کے لیے ابلیس نے اپنے مشیروں کا ایک ٹاسک فورس بنایا ہے جس کا مقصد ابلیسی کارناموں کی تجلیل کرنا اور اس نظام کے لیے درپیش خطروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ اقبالیات کے اس نمائندے کو معلوم ہوا ہے کہ ابلیس کے مشیر اپنے کارناموں یعنی یورپین امپیریلزم کے فروغ، مذہب کی بالادستی کے خاتمے، تقدیر پرستی کی افیون کی وبا اور سرمایہ داری کے تسلط سے تو متفق ہیں، مگر ابلیسی نظام کے لیے درپیش خطروں پر ان میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جمہوریت اس نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، تو دوسرا گروہ کمیونزم کو اپنے نظام کے لیے سب سے زیادہ مضر سمجھتا ہے۔ دونوں گروہ اپنے اپنے نظریات اس پارلیمنٹ میں ابلیس کے سامنے پیش کریں گے۔ ابلیس کے اندرونی حلقوں سے اس نامہ نگار کو معلوم ہوا ہے کہ وہ ان دونوں خطروں کو غیر اہم سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں ابلیسی نظام کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے، جو ابلیسیت کا حقیقی مد مقابل بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں ایمان کی دبی ہوئی چنگاری موجود ہے جو بوقت ضرورت شعلہ جوالہ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ابلیس کے نظر میں اسلام کی انفرادیت اس میں ہے کہ اسلام انسانیت کے نفس نازک یعنی عورت کی عصمت و ناموس کا محافظ ہے۔ شریعت اسلامیہ انسانوں کو مردانگی و جواں مردی کا سبق دیتی ہے۔ اسلام غلامی کی لعنت کو ختم کرتا ہے۔ اس میں نہ تو تمیز بندہ و آقا کی گنجائش ہے
اور نہ شہنشاہیت اور ملوکیت کی۔ معاشی مسائل کا خاطر خواہ حل اسلام کے پاس ہے۔ اس نے زر پرستی ختم کر کے دولت کے حصول و خرچ کی حدود معین کر دی ہے۔ اسلام بادشاہوں کے حقوق کے نظریے پر کاری ضرب لگا کر ان الحکم الا للہ کا نظریہ پیش کرتا ہے، جس کی روح سے کائنات کی ہر شے کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے، ہر شے پر حاکمیت بھی اسی کی ہے اور ہر شے ملکیت بھی اسی کی ہے۔ اپنے نظام کی اسلام سے حفاظت کرنے کے لیے ابلیس کی حکمت عملی بہت سادہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان غفلت و مدہوشی کی جس حالت میں گرفتار ہیں، بدستور اس میں مست رہیں۔ اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو زندگی کے ان مسائل میں بآسانی الجھایا جا سکتا ہے۔ مثلا حیات مسیح کا مسئلہ، آسمانوں پر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں؟ زندہ ہیں تو ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے؟ نزول مسیح کا مسئلہ، عیسیٰ ابن مریم ہی نزول فرمائیں گے یا دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے اندر ابن مریم کی صفات موجود ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا باہمی تعلق کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم؟ اس کا خیال ہے کہ مسلمان اگر ان مسائل میں الجھے رہیں تو اسلام کا حقیقی نظریہ ان کی آنکھوں سے اوجھل رہے گا اور ان کے احوال و کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوگی۔ اس طرح نظام ابلیس بآسانی فروغ پاتا رہے گا۔ ابلیس کی پارلیمنٹ کا سیشن اب شروع ہونے والا ہے، تو آئیے اس عمارت کے اندر چلیں اور ابلیس کی مجلس شورا کا جائزہ لیں۔ مجلس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اسے خطاب کرنے کے لیے ابلیس اب پوڈیم پر آ رہا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کر دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرنگوں۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے قام۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانے جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا ہوا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے قطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کے قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد،
توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالا چوں سنوبر گاہ نالا چوں رباب۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں وہ شرمسار، گر چہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفت ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار و جوئے بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا محروماں کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوشہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں اب تک ہے شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے جدے بیزا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس و زن مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوے غلامی کے لیے، نئے کوئی فقفور خاکاں نئے فقیر رہنشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شجاعت،
ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کے خاطر یہ جہانے بے ثبات. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے.